نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں ہم جانتے ہیں حالات جن میں آیات اتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو جنات کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا. جنات کیا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں اور شروع سے ہی کرتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتا ہے اور یہ فیصلہ اپنے قریبی فرشتوں کو سناتا ہے. قریبی فرشتے نیچے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ فیصلہ نیچے آسمان تک آتا ہے. تو یہ جنات اور شیاطین اس فیصلے کو سننے کے لیے، کیچ کرنے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہ جنات آسمان تک پہنچتے ہیں تاکہ ان کو اچک سکیں اور پھر اس بات کو کاہن یا نجومی یا جو غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کان میں وہ پہلی فرصت میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو کبھی کبھار ایسی بات کہتے ہیں کہ سچی بات معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا اور ویسے ہی وہ بات ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ فیخلطون فیہا اکثر من مئۃ کذبہ. دیکھو، جو سچی بات کی بات جو تم کر رہے ہو نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ جنات تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور اللہ نے جو فیصلہ سنایا ہوا ہوتا ہے نیچے آسمان کے فرشتوں کے بیچ وہ فیصلہ گشت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جنات ان میں سے کچھ باتوں کو سن لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں اور آ کر کے اپنے کاہن نجومی ساتھی کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب وہ 100 جھوٹ اس میں ملاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. اب ان 100 جھوٹوں میں سے 99 جھوٹ کی طرف ایک آدمی کا دھیان نہیں جاتا اور ایک سچ کی طرف ایک آدمی کا دھیان جاتا ہے اور آدمی کہنے لگتا ہے کہ فلاں دن تو فلاں نجومی نے ایسا کہا تھا اور سچ ثابت ہوا، لیکن 99 جھوٹ جو بولا تھا اس کی طرف ایک آدمی کا دھیان نہیں جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو آدمی کسی کاہن، نجومی یا جوتش کے پاس آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ. جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے صرف پوچھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی عمر کے بارے میں پوچھتا ہے، شادی کے بارے میں پوچھتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن تک اس کو نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز تو پڑھنا ہے لیکن اس نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے جو ایمان کے سوداگر ہوتے ہیں، غیب کا دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہیں، کیسے وہ ہمارے ایمان کو خرید رہے ہوتے ہیں اور ہم جا کر کے ان کے پاس میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. برکیف کہنا یہ ہے کہ شیاطین تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے اور قرآن کریم اترنے لگا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہرا سخت کر دیا تھا.
آسمان کا پہرا سخت ہو گیا تھا، اسی لیے شیاطین جب جاتے تھے اوپر میں تو ان کو جلا دیا جاتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ پہرا سخت کر دیا گیا تھا جب تک کہ قرآن اترا، 23 سال تک پہرا سخت رہا۔ تو شروع میں جنات کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ پہرا سخت کیوں کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے۔ چلو زمین پر پتہ لگاتے ہیں، کوئی تبدیلی زمین میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ پہرا سخت کیا گیا ہے۔ چنانچہ جنات کے ٹولے پورب سے پچھم کی طرف نکل گئے، الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر کے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر کیوں آسمان کا پہرا سخت کر دیا گیا ہے۔ تو مقام نخلا سے کچھ جنات گزر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا رخ تھا شام کی طرف، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت زور سے کر رہے تھے۔ تو جنوں کی اس جماعت نے قرآن کریم کی تلاوت سنا، اور قرآن کریم کی تاثیر ان کے اوپر ایسے اثر ڈالتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بحیثیت داعی بن کر اپنی قوم میں جاتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگتے ہیں۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن نازل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں جا کر کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب اور حیرت انگیز قرآن سنا ہے۔ گزر رہے تھے، قرآن سنا، زبان جانتے تھے، قرآن کی تاثیر ان کے اوپر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب اثر رکھنے والی کتاب سنی۔ آج اس کتاب کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم زبان نہیں جانتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو ترجمہ کے ذریعہ سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے۔ یہ کتاب انقلابی کتاب ہے، جنوں کی جماعت کو چند آیات سننے کی وجہ سے ہدایت مل جا رہی ہے۔ قرآن کو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب حیرت انگیز قرآن سنا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر عجیب فصاحت اور بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان رکھا ہے، اس کتاب کو یاد کرنا آسان ہے، 7 سال کے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کو سمجھنا آسان ہے، اس کتاب پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس کتاب کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنا لینا کسی مائی کے لال کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جگہ پر چیلنج دیا ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات بھی اگر مل کر کے قرآن کریم کے جیسے لانا چاہیں، قیامت کے دن تک محنت کر کے رہ جائیں گے لیکن نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہ کتاب رہتی دنیا تک جن و انس کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں ان سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ان جنوں کی جماعتوں نے کہا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو گویا کہ انسان اور جنات یہ دونوں کی دونوں مکلف ہیں، اور جیسے انسان میں سے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں ویسے جنات میں سے بھی کچھ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ شرک کرنے والے ہی لوگ تھے، اللہ کے نافرمان ہی لوگ تھے جنوں میں سے، جو جاتے تھے آسمان تک اللہ کی خبروں کو جو فرشتوں کے بیچ گشت کر رہی ہوتی تھی اچکنے کے لیے، تاکہ پہلے آ کر کے کاہن کے کان میں وہ خبریں ڈال دیں اور کاہن 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے ایمان کا سودا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ قرآن اترتا رہا پہرا سخت کر دیا تھا، اور کسی کے بس میں نہیں تھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت سن لے یا اس میں گڈ مڈ کر سکے، کیونکہ قرآن کریم بڑی حفاظت کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون، ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دیکھتے ہوں گے آسمان میں کبھی کبھار کے شعلے گرتے ہیں، یہ ستارے سے نکلنے والے شعلے ہوتے ہیں جن سے انہی جنات کو مارا جاتا ہے جو آسمانی خبروں کو چکنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جل کر کے نیچے میں گرتے ہیں۔ یہ وحی کے اترنے سے پہلے بھی ایسا تھا اور آج بھی ہے، قیامت کے دن تک کوشش کرتے رہیں گے جنات، لیکن اس بیچ میں جب کہ قرآن اتر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پہرا سخت کر دیا تھا، یہاں تک کہ قرآن کریم مکمل حفاظت کے ساتھ اتر گیا اور اس میں ہلکا برابر بھی خود برد کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے جنات۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔